بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غفور احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ کل رات 20 ستمبر رات 9 بجے سے مشن نور کے نام سے تحریک انصاف نے اذان دینے کا اعلان کیا، اور یہ مشن نور کیا ہے اور 20 ستمبر کی تاریخ کی کیا اہمیت ہے اور اس کا تعلق کس طبقے سے ظاہر ہوتا ہے یا کس طبقے سے ہے۔ کل دن سے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے، جس میں ڈاکٹر عارف علوی، علی محمد خان اور عادل شیخ جو سندھ کے لیڈر ہیں، انہوں نے برہمنا اس کی مخالفت کی اور مشن نور اور 20 ستمبر کی تاریخ کو مرزا غلام قادیانی یعنی قادی نیٹ ورک سے جوڑنے کا الزام لگایا اور یہ کہا کہ تحریک انصاف کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ مشن نور کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس کی 20 ستمبر کی تاریخ کیا اہمیت ہے قادیانیوں کی نظر میں، پوری ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ کو مل سکے۔ اور اس ویڈیو اگر پسند آتی ہے اور یہ قادیانی کے خلاف ہے اور تاریخ ہے جو آپ کو معلوم ہوگی، ایک معلومات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے، اس کو شیئر بھی کریں اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ یہ ویڈیو لمبی ہوگی، آرام کے ساتھ میں گفتگو کروں گا۔ جو آدمی بھی مشن نور کی اصلیت جاننا چاہتا ہے، یہ اصطلاح کس نے ایجاد کی اور 20 ستمبر کی تاریخ کس یعنی قادیانی کے لیے کتنی عام ہے، پوری اگر معلومات چاہتے ہیں آپ تو یہ ویڈیو آپ پوری میری سننی پڑے گی آپ کو۔ لہٰذا میں نے پورا مواد لوڈ کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق میں اس پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ مشن نور اور 20 ستمبر کی تاریخ 20 ستمبر 1948 کو پاکستان میں واقع ہوا تھا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ قادیانی جماعت میں مشن نور قادیانی خلیفہ اول حکیم نور الدین کی عام خدمات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جنہوں نے مرزا غلام احمد کی وفات کے بعد 1908 سے 1914 تک جماعت کی قیادت کی اور ہندوستان سے باہر مختلف ممالک میں قادیانی کی تبلیغ کے لیے مختلف وفود بھیجے، جن کو مشن نور کا فلسفہ دیا گیا کہ آپ نے ہم لوگوں کو بتانا ہے کہ مشن نور کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تبلیغی مشن کے لیے۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ مشن نور کا اصطلاح یہ قادیانیوں کی ہے اور ان کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کے نام سے اس مشن کا تعلق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکیم نور الدین یہ کون تھا، اتنا اس کا ایسا مقام کیوں بنا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ علمی سطح پر مرزا غلام احمد کے مقابلے میں حکیم نور الدین زیادہ علمی شخصیت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں گمراہ ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے اور ایک فتنہ امت مسلمہ میں کھڑا کیا مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کر کے۔ لیکن یہ نوجوانوں کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ معلومات حاصل کریں۔ سوشل میڈیا پر مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے، تو میرا مقصد یہ ہے کہ چینل کی مدد سے اس پورے پوائنٹ آف ویو کو، پورا حقیقت کو ترتیب سے بیان کر دیا جائے۔ ناظرین، حکیم نور الدین، اس کی پیدائش ہوتی ہے 8 جنوری 1841 کو۔ پاکستان کا ایک شہر ہے بیرا، تحصیل بلوال، ضلع سرگودا۔ وہاں پر ایک آدمی تھے حافظ غلام رسول، جن کے 7 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ آخری بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا نور الدین۔ اس وقت پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی۔ جب انگریزوں نے ہندوستان حملہ کیا 1849 میں، پنجاب انگریزوں کے پاس چلا گیا اور سکھوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ نور الدین پنجاب میں مختلف اساتذہ سے اس نے تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ پھر بلوال سے سرگودا سے گیا
पंजाब से हिंदुस्तान रामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ और भोपाल का सफ़र किया। नूरुद्दीन ने वहाँ पर सैयद हसन शाह से, आलम दीन है, उनसे मिशकात पढ़ी। अजीज़ुद्दीन से कुतुब फ़िक़ा, मौलवी इरशाद हुसैन महबूब से फ़लसफ़ा, सादुल्ला से अरबी शायरी, मौलवी अब्दुल अली और मुल्ला हसन से मंतिक पढ़ी। लखनऊ में हकीम अली से तिब की तालीम हासिल की और भोपाल में कुछ अरसा तबाबत भी की, यानी तबीब का काम किया। 25 साल की उम्र में नूरुद्दीन हज के लिए रवाना हुआ। वहाँ शेख अल हसन खजरजी और मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी से हदीसी तालीम हासिल की। ये वक्त नहीं है, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी बहुत मशहूर आलिम दीन गुजरे हिंदुस्तान के, जिन्होंने मशहूर अंग्रेज़ पॉन्डर मनाज़र था ईसाइयों का, उसको शिकस्त दी थी। हज की वापसी के बाद शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देलवी से हज की वापसी के बाद शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देलवी जो शाह वलीउल्लाह के बेटे थे, ये शाह वलीउल्लाह के छोटे बेटे थे। शाह वलीउल्लाह के 4 बेटे थे, शाह अब्दुल अजीज़, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल कादिर और शाह अब्दुल गनी। और शाह अब्दुल गनी के बेटे थे सैयद शाह इस्माइल शहीद, जो बालाकोट में शहीद हो गए थे। हज की वापसी के बाद शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देलवी के हाथ पर बैत की। यह भी कहा जाता है कुछ अर्सा मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद के बानी हैं, उनसे भी कुछ तालीम हासिल की। फिर बेरा वापस आ गया और एक मदरसे की बुनियाद रखी और तबाबत भी जारी रही, तबीब का काम करते रहे। हकीम नूरुद्दीन की तबाबत मशहूर हो गई पंजाब में, तो महाराजा कश्मीर रणबीर सिंह ने उसे शाही तबीब के लिए मुकर्रर कर दिया। इस तरीके से हकीम नूरुद्दीन कश्मीर चला गया और वहाँ पर तैनात हो गया। वहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब बराहीन अहमदिया उसने पढ़ी और फिर मिर्ज़ा से मिलने के लिए कादियान चला गया। मुलाकात में बैत की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि बैत करना चाहता हूँ, लेकिन मिर्ज़ा ने इनकार कर दिया और कश्मीर वापसी हो गई, लेकिन ख़त किताबत का मामला जारी रहा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने 1889 में, यानी 1889 में मिर्ज़ा ने जमात की बुनियाद रखी। 23 मार्च 1889 यानी 1889 को बैत का ऐलान हुआ। तो सबसे पहले हकीम नूरुद्दीन ने बैत की। 1892 में कश्मीर की मुलाजमत से फ़ारिग होने के बाद हकीम नूरुद्दीन कादियान आ गया और वहीं मुकीम रहा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 1908 को मर गया, तो तमाम कादियानियों ने हकीम नूरुद्दीन को पहला खलीफा मुंतखब कर दिया। इसमें उस टाइम चूँकि कादियानियों का एक ही ग्रोह था, बाद में दूसरा ग्रोह बना लाहौरी ग्रोह, जिसके सरबराह थे मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी। वो जो है, उनका दावा ये था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद नबी नहीं है, मुजद्दिद है। इसलिए उस टाइम ये लोग भी उसमें शामिल थे इसको खलीफा मानने में। बाद में ये अलग होंगे। अब मौलवी नूरुद्दीन, उसके बाद हकीम नूरुद्दीन मशहूर हो गया। 1908 में जब मिर्ज़ा के मरने के बाद ये खलीफा बना, तो इसने 1908 से लेकर 1914 तक कादियानी जमात या कादियानी मज़हब की तबलीग के लिए आम किरदार अदा किया। उसने 1914 में ईस्वी से इंग्लैंड मिशन भेजा, जिसमें वहाँ एक मस्जिद बनवाई। वहाँ से मज़हब की तरवीज और इरशाद के लिए जो वफूद भेजे, उसका टाइटल रखा मिशन नूर के नाम से वफूद भेजे।
یہ وفود لوگوں کو جگہ بتایا تھے کہ ہمارا مشن نور. اب مشن نور کون ہے؟ نور الدین کے نام سے. اور اس دور کو، اس وفود کو، اس تبلیغ کو مشن نور کا نام دیا گیا. تاریخی طور پر نور کا استعمال لفظ زیادہ تر قادیانیوں کے ہاں استعمال ہوتا ہے. قادیانیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو وہ نور مسجد قادیان، نور مسجد فرینکفرٹ، اس طرح نور مسجد کراولے انگلینڈ، امریکہ، افریقہ، کینیڈا میں جہاں بھی نور کا نام استعمال ہوتا ہے وہ قادیانی استعمال کرتے ہیں اپنی عبادت گاہوں کے نام. اس کے علاوہ نور اکیڈمی، نور فاؤنڈیشن، مختلف نور ہسپتال، مختلف اداروں کے نام و نور رکھتے ہیں. 1914 میں حکیم نور الدین مر گیا. اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود دوسرا خلیفہ بنا جس نے اس مشن نور کو آگے بڑھایا. یہ ہے مشن نور کا پس منظر. 1947 میں ہندوستان تقسیم ہو گیا. تقسیم کے بعد دو ملک بارز وجود میں آئے، پاکستان اور انڈیا. تو ہندوستان سے قادیانی بھی پاکستان آئے. اس ٹائم جو ان کا خلیفہ تھا مرزا بشیر الدین محمود، پاکستان منتقل ہو گیا 1948 میں. 1948 میں 1 جون 1948 کو دریائے چناب کے کنارے تھوڑی سی زمین خریدی گئی. بعد میں اس مقام پر 1034 ایکڑ زمین قادیانیوں کے حوالے کی گئی اور قادیانیوں نے وہاں پر ایک مرکز بنایا ربوہ کے نام سے. ربوہ کا مطلب ہوتا ہے بلند چوٹی. اور یہاں پر قادیانیوں نے اپنی جماعت احمدیہ کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور اس ہیڈ کوارٹر کا نام ربوہ رکھا گیا. یہ جو جگہ تھی اس کا پہلا نام تھا چک ڈگیاں، بعد میں اس کا نام ربوہ پڑ گیا. 1998 میں ربوہ کا نام تبدیل کر کے چناب نگر رکھ لیا گیا. 1948 میں 16 دسمبر 1948 کو قادیانی جماعت کے اجلاس میں ربوہ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا. یعنی یہ ان کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ربوہ، ٹھیک ہے، فیصلہ کیا گیا. 20 ستمبر 1948 کو ربوہ کو قادیانی مرکز قرار دے دیا گیا اور وہاں پر ایک جو ہے نا اس کے لیے مرزا بشیر الدین محمود نے خود ظہر کی نماز پڑھائی. جس مقام پر مرزا نے نماز پڑھائی وہاں پر ایک عمارت کا بنیاد رکھا گیا، سنگ بنیاد، اور اس کے لیے گھر کا تعمیر کیا گیا اور ایک مرکز بنا دیا گیا قادیانیوں کا. اور اس کے بعد وہاں پر ان کا نام مشہور ہو گیا قادیان کے بعد ربوہ. یہ ہے پس منظر 20 ستمبر کا. اور قادیانی ہر سال 20 ستمبر کو اس دن کو ایک تاریخی طور پر بناتے ہیں اور اس میں وہ اپنے طریقوں سے، ظاہر بات ہے، اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں. تو وہ تمام شاعر اسلام کا کردار ادا کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ تو گمراہ ہیں، وہ مرتد ہیں. اور اب مشن نور جماعت احمدیہ میں ایک مقدس اصطلاح ہے، ایک پیغام ہے جو باہر جا کر وہ دعویٰ دیتے ہیں کہ ہمارا مشن ہے نور، ہم نور کا مشن دے رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ پس منظر ہے. اور تحریک انصاف نے جب یہ سوشل میڈیا پر مشن نور کا آغاز کیا اور 20 دنوں سے یہ جو ہے نا پروپیگنڈا کیا گیا مشن نور 20 تاریخ کو اذانی ہوں گی، اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں بہت سے قادیانی نیٹ ورک موجود ہے اور قادیانیوں نے یہ لفظ تجویز کیا ہے تحریک انصاف کے لیے. میں تحریک انصاف کے لوگوں پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، نہ میں بدگمان ہو رہا ہوں، لیکن جب ایک لفظ، ایک اصطلاح اور ایک دن کا تعلق کسی گمراہ فرقے سے بن رہا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ ہیں، جنہوں نے نبی کا نبوت دعویٰ کر کے مرزا نے ایک نقب لگایا ہے اور ایک فتنہ پھیلایا ہے، اس نسبت کو کم از کم سے دور ہو جائے.
اور بدقسمتی یہ ہے کہ کل سے رات کو یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کی بہت تعمیلیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تحریک انصاف لیڈر ہیں، عارف علوی ہے، علی محمد خان ہے، یہ ایجنٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنا ایمان کیسے بچانا ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو لبرل لابیز ہیں، جو سیکولر قوتیں ہیں، جو مذہب بیزار قوتیں ہیں، جو قادیانی لابی ہے، جو یہودی لابی ہے باہر سے جو کام کر رہی ہے، ان کے تانے بانے تحریک انصاف میں ملتے ہیں. وہ لوگ شامل ہیں. اب کیسے شامل ہیں یہ تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے، اپنی تحقیر کرنی ہے. لیکن وہ تحقیر کرنے کے بجائے وہ الٹا جو گال گلوچ کرتے ہیں اور جو ہے نا تنقید کرتے ہیں اور ٹرولنگ کرتے ہیں. کہ ان کے لیڈر خود شیخ عادل نے خود کہا کہ میرے خیال ٹرولنگ ہوگی، میں اپنے ایمان بچانا ہے. اب ان لوگوں نے کیا الفاظ بولے ہیں، کیا کیا باتیں کی، اور لوگوں نے 20 ستمبر کے حوالے سے مشن میں کیا باتیں کی ہیں، وہ میں شارٹ ویڈیو میں آپ کو دوں گا. لیکن یہ ڈیٹیل ویڈیو کا لنک شارٹ ویڈیو سے رہے گا تاکہ آپ ڈیٹیل کے طور پر اس پوری تفصیل آپ جان سکیں. بہت شکریہ.